الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، میں نے قرآن حکیم کے متعدد مقامات سے 3 آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی. پہلی آیات کریمہ جو سورۃ الانعام سے ہے، اس میں ارشاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی اسی طرح پیغام نہ پہنچے جس طرح کہ اللہ کے رسولوں کو پہنچتا ہے، یعنی ہمارے پاس بھی وہی ہے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ عالم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کا منصب کس کو دینا ہے. اور یہ بات کہنا کہ ہمیں کیوں نہیں آتا پیغام، ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں آتا، فرمایا یہ تو تکبر کی نشانی ہے. اور جو لوگ متکبر ہیں ان کو بہت جلد ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سخت ترین سزا. دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا جو سورۃ النساء میں ہے کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے. تیسری آیہ کریمہ بھی سورۃ النساء کی ہے، اس میں ارشاد ہے اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو انجام کار یہ کن کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ
انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ جو انبیاء کرام کی اطاعت کرے گا تو اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور سچے لوگ صدیقین کے ساتھ اور رائے خدا میں شہادت پانے والوں کے ساتھ اور صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی اور بہت ہی عمدہ ہے جن کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسانوں پر، اور دراصل یہ ساری کائنات اللہ کا انعام ہے۔ ایک اللہ ہیں جو انعام دینے والے ہیں، ایک انسان ہے جو انعام لینے والا ہے، اور باقی سب کچھ انعام ہے۔ ہمارے وجود میں بے شمار نعمتیں، ہمارے ارد گرد خارج میں بے شمار نعمتیں، تو ہم اللہ کی نعمتوں میں ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں۔ ساری ضروریات ہمارے مادی زندگی کے لیے، مادی جسم کے لیے اللہ نے ساری نعمتیں مہیا کی ہوئی ہیں۔ ہوا ہے، پانی ہے، خوراک ہے، رہائش گاہیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، روشنی کا نظام ہے، آرام کا نظام ہے، تو ہر چیز مطلب یہ کہ مہیا ہے، یہ جو ہماری بقائے حیات کا ذریعہ ہے۔ لیکن بات اتنی ہی نہیں، اس لیے کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں آس پاس نظر آتی ہیں، یہ ساری تو ہماری جسمانی ضروریات کی کفالت کرتی ہیں، جسمانی ضروریات کو پوری کرتی ہیں۔ لیکن اس جسم کے اندر جو واقعی انسان ہے، جس کو انسان کہتے ہیں، جو جسم کے اندر ہے، اس کی ضروریات کچھ اور ہیں۔ اس کی ضروریات کیا ہیں؟ وہ اندر کا انسان چاہتا ہے کہ اس کی انسانیت کو ترقی حاصل ہو، صحت ملے، اور اس کی جو غذا ہے وہ غذا اس کو مہیا ہونی چاہیے۔ اندر کا انسان جو ہے، اس کی غذا یہ کھانا پینا نہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ صرف جسم کے لیے ہیں، اس کی غذا اس سے مختلف ہے۔ اگر حق تعالی شانہ باہر کے اس انسان کے لیے اتنا کچھ نظام قائم فرماتے ہیں، اور اس کے اندر ساری ضروریات مہیا فرماتے ہیں، اگر وہ اندر کے واقعی انسان کی ضروریات پوری نہ کرتے تو ان کی شان رحمت کے منافی تھا۔ یہ شان رحمت کے کہ جس کی رحمت کا تقاضا ہے، یعنی جسم کی ضرورت مہیا کرنا، تو اسی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اندر کا جو انسان ہے واقعی اس کی ضرورت کا بھی تکفل فرمائے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی زندگیاں جونی، روح کی زندگی اور جسم کی زندگی، سب انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اندر کا انسان جس کو آپ روح کہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں؟ پہلے تو اس کی ضروریات سمجھنی چاہیے۔ اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں۔ تو حق تعالی شانہ جو جسم کو بنانے والے ہیں، جو روح کو بنانے والے ہیں، وہی دونوں کی بقا اور دونوں کی خوراک، دونوں کی غذا وہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خارجی نظام
یہ جسم کا رکھوالا ہے، اور اندر کا جو نظام ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس کا تکفل بھی فرمایا ہے، اس کی غذا کا سامان بھی کیا ہے۔ اور وہ کیا کہ مالک کی رضا، خالق کی رضا کس چیز میں ہے؟ ان چیزوں کو اگر بروئے کار لایا جائے گا تو اندر کا جو انسان ہے، جو واقعی انسان ہے، اس کو غذا ملے گی، اس کو ترقی حاصل ہوگی، وہ زندہ رہے گا۔ اور جو خالق کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی پسند اور ناپسند سے واقف نہیں ہے، تو سمجھیے کہ اس کا اندر کا انسان مرا ہوا ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ وہ انتہائی مصائب اور آلام اور شدائد کا شکار ہو جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ رحم الراحمین ہیں، اس لیے حق تعالی شانہ نے دونوں جسم اور روح دونوں کی غذا کا انتظام فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے میں کیا ہے، جس طریقے سے ہم دنیا میں دنیاوی معاملات میں جہاں ہمارا علم رسائی نہیں کرتا، ہماری عقل جہاں تک پہنچ نہیں کرتی، تو وہاں کسی ایسے واسطے کو تلاش کرتے ہیں جو اس جگہ کا علم رکھتا ہو، اس مقام تک اس کی رسائی ہو، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر آدمی ہر چیز میں کامل نہیں ہوتا، تقسیم کار ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری بیماری کس طریقے سے دور ہوگی، بیماری بلکہ بیماری ہی کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تو ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس فن کا وہ ماہر ہے، وہ بہتر تشخیص کر سکتا ہے، بہتر دوا تجویز کر سکتا ہے۔ اسی طرح آگے اگر ہمیں کوئی مقدمہ دائر کرنا ہو کورٹ میں، تو ہم وکیل کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قانونی باریکیاں اور پیچیدگیوں سے ہی واقف ہے۔ تو اسی طریقے سے زندگی کے مراحل میں جو مشکلات آتی ہیں تو ہم کسی ماہر کی تلاش کرتے ہیں جو اس کے راہ و رسم سے واقف ہو، تاکہ وہ ہمیں مشکلات سے نکالیں۔ تو بعین ہی اسی طریقے سے جہاں ہماری عقل رسائی نہیں کرتی، کیونکہ اندر کا انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو راضی رکھے، اپنے خالق کو راضی رکھے، اتنا تو انسان اگر اس کی عقل سلامت ہے تو محنت اور کوشش کرے، اتنا تو وہ پہنچ جاتا ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عقلی ہے، یعنی غور و فکر کرے گا تو یہاں تک تو عقل رہنمائی کرے گی کہ میں یوں ہی دنیا میں نہیں آیا، اور یہ کائنات ویسے ہی نہیں بنی، بلکہ کسی نے بنائی ہے، اور وہی خالق اور وہی مالک ہے اور وہی اللہ ہے۔ لیکن اس سے آگے پھر عقل رہنمائی نہیں کرتی۔ اچھا، خالق تو ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کا ہم سے تعلق کیا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی اگر اپنی عقل پہ زور دے تو ان چیزوں کی دریافت نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو ہر آدمی کا رستہ مختلف ہوگا۔ میں اپنی سوچ کے مطابق باتیں طے کروں گا، آپ اپنی تو یوں اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور یقین شک اور تردد میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کے لیے
بھی ایسا واسطہ تلاش کرنا چاہیے کہ جس کا اللہ سے براہ راست تعلق ہو اور جو اللہ سے براہ راست علم حاصل کرتا ہو، تو یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں، مقدس شخصیات، جن کو شریعت کی اور اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول وہ شخصیات ہیں کہ جو براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ دیکھیے نبی جب تشریف لاتے ہیں تو نہیں کہتے کہ آؤ فلاں عقل کی بات میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، دیکھو میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور خود حق تعالی شانہ انبیاء کرام کے سلسلے میں فرماتے وما ینطق عن الہویٰ، جس کو میں نبی اور رسول بناتا ہوں وہ پھر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ وہی بولتا ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو ہر عیب سے بھی پاک رکھتے ہیں تاکہ وہ انسانیت کے لیے ایک مکمل آئیڈیل ہو، اور اس کو دیکھ کر لوگ اللہ کے حقوق کو پہچانیں اور اللہ کی رضا اور ناراضگی ان کے ذریعے سے معلوم کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، جیسے کہ جسم کے لیے ایسے ہی روح کے لیے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے وہ اسی منصب کے حامل بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام جی جو پہلے انسان ہیں، تو سب سے پہلے وہ روحانی معالج بھی ہیں، ہم نبی بھی ہیں، وہی بھی ان پہ آئی جی۔ اور پھر اس کے بعد وقفے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم اور دائم رکھا۔ تو نبی ایک عالی مقام ہوتا ہے، یعنی اس کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اور وہ تحصیل علم براہ راست اللہ سے کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جب آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا گیا تو شروع کے 3 سال آپ دعوت دین کا کام خفیہ طور پہ کرتے رہے، دوست احباب میں، خاص لوگوں تک، کیونکہ شدید مخالفت تھی۔ اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر اب آپ کھل کر اور سر عام میرا پیغام سنائیں اور مخالفین سے بالکل بائیکاٹ رکھیں۔ یہ حکم جب آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی کیا صورت اختیار کی؟ عربوں میں ایک طریقہ کار تھا کہ جب کسی کو شدید ترین خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا، دشمن سے آگاہ کرنا ہوتا، تو کسی بلند جگہ پہ چڑھ کے وہ وا صباحا کا نعرہ لگاتے تھے۔ وا صباحا یہ نعرہ تھا جی۔ یہ نعرہ سنتے ہی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ انتہائی خطرے کی بات ہے، تو چکنے ہو جاتے تھے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اسی نعرے سے کیا۔ چنانچہ آپ کوہ صفا پہاڑی اب تو کٹ گئی ہے، جس کو پہاڑی تھی، پہاڑی پہ آپ چڑھے تو آپ نے وا صباح کا نعرہ لگایا۔ آواز سنتے ہی سب لوگ متوجہ ہوئے، اس لیے کہ یہ نعرہ خطرے کی علامت ہے۔
اور پھر آج اس لیے بھی متوجہ ہو رہے ہیں کہ نعرہ ایسی شخصیت لگا رہی ہے کہ جس نے کبھی زور سے بات ہی نہیں کی، جو اس قسم کے ہنگاموں سے ہمیشہ دور رہے ہیں، تو وہ جب نعرہ لگا رہے ہیں تو یقیناً بہت ہی اہم ترین بات ہوگی۔ اس لیے جو آواز سن کے پہنچ سکا تو سو پہنچ سکا، جو نہیں پہنچ سکا تو اس نے کسی دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ خبر لاؤ کیا بات ہے۔ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہیں تو کوئی بات اہم ہے۔ خیر، دامن کوہ میں پہنچ گئے لوگ۔ پیغمبر کریم علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی پوزیشن کے بارے میں ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ یعنی 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر ہوا، پیدا ہوا، میں یہیں پر رہا، یہیں بڑا ہوا، جوان ہوا، جی لوگوں سے معاملات ہوئے، تعلقات ہوئے، تو اس پورے عرصے میں تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کا دامن ہر آلودگی سے پاک ہے، اور آپ بالکل سچ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں میری صداقت پر اتنا ہی یقین ہے تو آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور میں نے جو نعرہ لگایا تمہیں بلایا ہے وہ اس لیے کہ اگر تم اپنے اسی عقیدے اور عمل پہ رہے تو اللہ کا شدید عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو اس بات کو مان لو گے؟ کہ بالکل مان لیں گے، کیونکہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر بات یہ بتا رہا ہوں کہ اس روش کو تبدیل کرو، اس نظریے کو تبدیل کرو، اس زندگی کو تبدیل کرو، ورنہ سخت ترین عذاب خدا کا آنے والا ہے۔ خیر، اس کا رد عمل جو ہوا سو ہوا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جلسہ عام کس انداز سے کیا، یہ ایک تمثیل ہے۔ بتایا اس طریقے سے کہ دیکھو تم پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہو، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تم میرے پورے کردار سے واقف ہو، میرا دامن صاف ہے، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں تو میں پہاڑ کے اس سمت کو بھی دیکھتا ہوں، اس سمت کو بھی دیکھتا ہوں، تم پہاڑ کے دامن میں ہو، صرف اس سمت کو دیکھتے ہو۔ تو عقل کا تقاضا ہے کہ جو آدمی دو طرف دیکھتا ہو تو ایک طرف دیکھنے والے اس کی بات مان لیں، دوسری سمت میں کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان زندگی کا پہاڑ ہے، تم زندگی کے اس طرف ہو، اس زندگی کے اس طرف کیا ہے تمہیں خبر نہیں، لیکن میں جس مقام عالی پہ کھڑا ہوں، نبوت کے منصب پہ کھڑا ہوں، مجھے ادھر کی بھی خبر ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ کی وحی آتی ہے کہ اس زندگی کے بعد کیا ہوگا، کیا نتائج ہوں گے، تو مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ اب جو ادھر بھی کی خبر رکھتا ہے ادھر کی بھی رکھتا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ تو انبیاء کرام، وہ شخصیات، وہ عالی منصب لوگ جو اتنی بلندی پہ کھڑے ہیں کہ کوئی آلودگی وہاں تک ان کے دامن پہ نہیں لگ سکتی، اور دوسرا یہ کہ وہ زندگی کے اس رخ سے بھی واقف ہیں اور اس رخ سے بھی واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اللہ راضی کس سے ہیں، ناراض کس سے ہیں۔ تو پھر عقل و شعور کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی یوں ہی بھٹکتا رہے یا ایسی شخصیات کی بات کو تسلیم کرے کہ دیکھو یہ زندگی ختم ہوئی تو آگے دوسری زندگی سٹارٹ ہو جائے گی، وہ جب ہو جائے گی تو اس میں
اس زندگی کے اعمال کے نتائج بھگتنے ہوں گے بس۔ یہاں جو کاشت کرو گے وہاں وہی کاٹو گے، یہاں جو بیجو گے وہ وہیں اگے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی شخصیات جن کا دامن ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہے، ہر معصیت سے پاک ہے، اور عالی مقام کی حامل ہیں، اللہ سے براہ راست ان کا تعلق ہے، تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ اسی میں انسان کی خیر، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم التسلیمات اتنا ہی نہیں کہ اللہ کا پیغام دے کر کنارے پہ ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوزیشن یہ بتائی ہے، ان کا منصب یہ بتایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ صرف ان سے پیغام سن ہی نہیں لو، بلکہ ہر بات میں ان کی اطاعت بھی کرو، ہر بات میں ان کی اطاعت بھی کرو۔ تو وہ مطاع ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی معاشرت اپنائی جائے۔ اللہ ان کو ایک نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ مجھے ایسا انسان چاہیے جیسا یہ انسان ہے۔ وہ انسان کامل ہوتے ہیں، پر ہوتے انسان ہیں، انسان کامل ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ آدمی بالکل نبی کی ساری صفات تو کہاں اپنا سکتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ ان کی صفات اور اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو ان کا مقام کیا ہے؟ مطاع۔ اور فرمایا جب ان کی اطاعت کر لو گے اور مقدور بھر کوشش کرو گے کہ تمہاری زندگیاں ان کی زندگیوں میں ڈھل جائیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلی زندگی میں ان کی رفاقت حاصل ہوگی، اگلی زندگی میں۔ اس لیے کہ اس زندگی میں تو ان کی رفاقت انہی حضرات کو ملی جن میں وہ مبعوث ہوئے، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ ہم لوگ جو صدیوں بعد میں ہیں، ہمیں ان کی رفاقت اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ہم اپنی اس مختصر زندگی کو ان کی زندگی میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام رضوان علیہم التسلیمات کو ایسے رفقاء عطا فرماتے ہیں جو ان کی رفاقت کا حق ادا کریں، جن کو کچھ ایسے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے جن کو رفیق نہیں ملے، کم ملے، لیکن اس میں سب سے زیادہ کامیابی جن کو حاصل ہوئی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چن کر، پسند کر کے بہترین انسان انسانیت میں جو تھے ان کی رفاقت میں ان کو دیے، ان کی شاگردگی میں، ان کی عقیدت مندی میں، ان کی رفاقت میں جو لوگ آئے وہ زیر آسماں سب سے بہترین لوگ تھے جنہوں نے ان کی رفاقت کا واقعی حق ادا کیا۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کیسی فداکاری، کیسی جانثاری، کیسی الفت، کیسی محبت ان حضرات نے کی۔ تو یہ ان کا حصہ تھا۔ تو خیر انبیاء کرام مطاع بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان سے پیغام حاصل کر کے پھر اپنی مرضی سے کرو، نہیں، فرمایا کہ جس طریقے سے پیغام پہ انہوں نے خود عمل کیا اسی طریقے سے تم کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام آپ کو پتہ ہے کہ
مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں تشریف لاتے رہے، یعنی 2-4 نبی اگر کسی ایک وقت میں کسی ایک علاقے میں آئے تو آئے ہیں، لیکن سارے کے سارے نبی تو ایک وقت میں نہیں آئے نا، بلکہ مختلف زمانوں میں ان کے درمیان بہت بڑے بڑے وقفے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسے کہ ایک روایت کے مطابق تمام انبیاء اور رسول 1,24,000 تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق مختلف زمانوں میں لائے، لیکن دعوت سب کی ایک ہی رہی ہے، دعوت سب کی، یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں، انبیاء کی رسالت کے بارے میں، ملائکۃ اللہ کے متعلق، قیامت کے بارے میں ایسی اصولی باتیں جو ہیں نا سب نبیوں کی دعوت میں رہی ہیں، حالانکہ ان کا زمانہ ایک نہیں تھا، زبان ایک نہیں تھی، قوم ایک نہیں تھی۔ تو یہ حیرت انگیز اتحاد دعوت کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب اللہ کے نمائندے تھے اور سب اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، اور سب نے دعوت کہاں سے حاصل کی؟ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، ورنہ کم از کم فرق ہونا چاہیے نا۔ مختلف زمانوں میں آنے والوں کے نظریات کچھ نہ کچھ بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں بالکل نظریہ نہیں بدلتا۔ جو آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ کے متعلق، اللہ کے حقوق عبادت کے بارے میں، وہی کچھ سارے انبیاء کرام نے فرمایا تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کے سب حضرات علم کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ اللہ سے۔ دعوت کس کی؟ اللہ سے لیتے تھے، وہی دعوت کو نشر کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بعض ذہنوں میں کھٹکتی ہے کہ یہ علم کے جو ذرائع ہیں، علم کے جو ذرائع ہیں وہ تو یا آدمی دوسرے سے سیکھتا ہے، کسی ٹیچر سے، کسی استاد سے سیکھتا ہے، یا علم کے ذرائع میں سے یہ ہے کہ اللہ نے جو کسی کو عقل سلیم عطا فرمائی ہوتی ہے تو عقل کو بروئے کار لا کر کئی چیزوں کا علم آدمی حاصل کرتا ہے۔ تو کچھ نقلی علم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اور کچھ عقلی علوم ہوتے ہیں جو اپنے سوچ و بچار سے بھی آدمی کچھ چیزیں معلوم کرتا ہے۔ تو یہ دو ذرائع یعنی علم کے نقلی اور عقلی، اس کے علاوہ عقلی انسانی جو ہے نا وہ کہتے کوئی تیسرا ذریعہ علم کا نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جو علم ہے وہ نقلی نہیں ہے، وہ کسی سے پڑھا ہو، کسی سے سیکھا ہو، جی۔ اور اسی طریقے سے انبیاء یہ بھی نہیں کہتے کہ آؤ میں عقل میں تمہاری رہنمائی کروں، عقل کی بات بھی نہیں کرتے، اور نقلی علم بھی نہیں، کیونکہ انبیاء کرام کسی سے سیکھتے نہیں ہیں، وہ صرف اللہ سے سیکھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی تھا۔ قرآن حکیم میں اس لقب سے آپ کا ذکر کیا گیا ہے، رسول النبی الامی، رسول الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ نبی یتبعون الرسول النبی، ٹھیک ہے نا، الامی۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، اور
لقب آپ کا امی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جی دراصل یہ دونوں ہی، رسول اور نبی دونوں ہی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ کے داعی ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کو ایک نئی شریعت ملتی ہے، اور نبی کے پاس نئی شریعت نہیں ہوتی۔ وحی دونوں کو آتی ہے، اس لیے کہ وحی یہ رسول اور نبی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا پیغام ان کے پاس آئے، جی لیکن شریعت، ضابطۂ حیات، قانون رسول کے پاس آتا ہے، نبی کے پاس نہیں آتا۔ نبی کسی نہ کسی رسول کی شریعت کے مطابق خود بھی چلتا ہے، اوروں کو بھی چلاتا ہے۔ اس لیے جو 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے تو ان میں رسولوں کی تعداد صرف 313 ہے، 313 یا 315 بروایت آخر، باقی سب نبی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو رسول ہوگا وہ لازماً نبی بھی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، کیونکہ رسول صاحب شریعت ہے، اور نبی وہ ہے کہ جس پہ اللہ کی وحی آتی ہو۔ تو وحی تو رسول پہ بھی آتی ہے، نبی پہ بھی آتی ہے، تو اس لیے ہر رسول نبی ہے پر ہر نبی رسول نہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول بھی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اس لیے آپ کی یہ صفت بھی ذکر کی، یہ منصب بھی ذکر کیا کہ رسول، اور ساتھ میں نبی بھی کہا کیونکہ آپ نبی بھی ہیں۔ تو قرآن حکیم میں بھی حق تعالی شانہ نے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی دونوں منصبوں سے آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ تو خیر، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی آپ کا لقب ہے۔ تو امی کیوں کہا؟ اس لقب کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ام القریٰ کے باشندے ہیں، اور ام القریٰ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، مکہ مکرمہ کا۔ تو ام القریٰ چونکہ مکہ کا نام ہے تو امی کا معنی ام القریٰ کا رہنے والا، جیسے آپ کہیں لاہوری، ملتانی، فلانا، جی تو یہ شہر کی نسبت ہو جائے گی۔ لیکن امی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے امت والا۔ تو امت والا اگر مانا لے تو اس لحاظ سے ہر نبی امی ہے، ہر نبی امی ہے کیونکہ اس کی امت تو ہے، لیکن یہ معنی یہاں مراد نہیں۔ اور ام القریٰ کے بسنے والا بھی مراد نہیں، بلکہ یہاں امی آپ کا لقب اس لحاظ سے ہے کہ آپ نے تحصیل علم کسی سے نہیں کیا، کسی انسان سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، آپ کا استاد کوئی آدمی نہیں، آپ نے براہ راست اللہ سے علم حاصل کیا۔ تو دیگر انبیاء کرام کا طریقہ بھی یہ تھا کہ لوگوں سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے پاس شریعت کا جو علم حاصل آتا تھا وہ اللہ کے پاس ہے، شریعت کا علم، ٹھیک ہے۔ باقی تو آدمی ایک دوسرے سے بھی سیکھ لیتا ہے کوئی نہ کوئی باتیں، پر شریعت کا حکم جو ہے نا، شریعت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو انبیاء کرام کے پاس جو پیغام آتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی دعوت ایک ہے، اس لیے کہ سرچشمہ، علم کا سرچشمہ ایک ہے، ایک ذات سے ان کے پاس علم آتا ہے، تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام ایک ایسے منصب کے حامل ہیں جس سے بڑا منصب کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ منصب نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی جن کے پاس ہے۔ آخر یہی 3 مخلوقات ہیں نا جو ذوی العقول کہلاتی ہیں، عقل و شعور رکھنے والی، باقی تو
ان جیسا عقل و شعور رکھنے والی مخلوق نہیں، تین ہیں، جنات، انسان اور ملائکہ۔ تو اللہ نے اس عالی منصب کے لیے ان تین مخلوقوں میں سے جس کا چناؤ کیا وہ انسان ہے، بلکہ انسان کا بیج زمین پہ ڈالتے ہی سب سے پہلے یہ منصب بھی دیا اور اسی منصب کا اعلان کیا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پتہ ہے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اعلان کر دیا۔ تو خلافت کس کو ملی؟ اور خلافت اللہ کی خلافت نام اسی کا ہے، نبوت کا۔ ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو خلیفے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جو اصل ذات ہے اس کی مرضی پہ چلے اور اس کی مرضی پہ چلائے۔ یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام ہیں۔ تو یہ منصب ہی ان کو سب سے بلند کر دیتا ہے، عام انسانوں سے بھی، ملائکہ سے بھی، جنات سے بھی اور دوسری مخلوقات سے بھی۔ لیکن جو لوگ اس عالی منصب کو نہیں سمجھتے وہ پھر انبیاء کی ذات میں بات کرنے شروع کر دیتے، جی وہ تو فلاں تھے اور پھر فلاں ہو گئے اور فلاں تھے اور فلاں ہو گئے۔ ارے بھائی فلاں کی بات نہیں ہے، بات منصب کی ہے۔ وہ اول آخر انسان ہوتے ہیں، انبیاء کرام اول آخر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتے، اور کوئی دوسری مخلوق سے اللہ ان کو تبدیل کر کے بھی نہیں لاتے کہ اصل کچھ تھا تو اوپر کچھ اور ڈال دیا، نہیں، وہ بالکل، اور وہ صحیح معنی میں انسان ہوتے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، شکل و صورت کے ہیں، پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ دراصل ظاہر باطن میں انسان کامل اگر ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے برملا اعلان کراتے ہیں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، انما انا بشرکم، یہ بڑا مضبوط لفظ ہے، انما، یہ بات ہے، دوسری بات نہیں۔ انما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہے اور کوئی دوسری بات نہیں۔ انما، بات یہی ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسانی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرا خاندان اور کنبہ ہے، میں کھاتا پیتا ہوں، میں سوتا جاگتا ہوں، مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، راحت آرام ہوتا ہے، خوشی غم ہوتی ہے، میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسانی لوازمات میرے ساتھ ہیں۔ اچھا تو پھر فرق کیا کا؟ فرق یہ یوحی الی، فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، تمہارے پاس نہیں آتا، مجھے وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ یہی وہ بڑا فرق ہے جو مجھ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق کر دیتا ہے۔ دیکھا؟ تو اصل امتیاز کیا ہے؟ اصل امتیاز وہ وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے انسان ہیں، لیکن وہ صحیح معنی میں انسان ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے، یہی ان کی علو شان ہے، اور اس شان تک کوئی دوسرے آدمی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جس طرح ہماری جسم کی پرورش کا اتنا بڑا نظام قائم کیا ہے، تو میں نے کہا ہماری روح کو بھی پیاسا اور بھوکا نہیں چھوڑا، اور انبیاء کرام کے ذریعے سے اس کی غذا کا بھی پورا انتظام کیا ہے، اس کی غذا کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ تو انبیاء کرام کی تعلیمات انسان کے اندر جو انسان ہے، اس جسم کے اندر جو انسان ہے نا، اس کی تربیت کا نظام کون لاتا ہے؟ انبیاء کرام لاتے ہیں۔ قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات
وہ اصل میں جو ہمارے اندر جو انسان ہے اس کی تربیت کا نظام وہاں پر ہے۔ تو حق تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جیسے جسم و جان کی پرورش میں لگے ہوئے ہیں اپنی روح کی پرورش بھی کریں۔ آخر یہ جسم ایک دن جتنا صحت مند ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، ایک دن مٹی میں مل کے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن روح باقی رہے گی، روح باقی رہے گی، اس کے لیے موت نہیں ہے جی۔ تو اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، کہیں وہ بلائے گرفتار بلا نہ ہو جائے، کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان صاحب منصب انبیاء کرام کے امام اور سردار اور آخری پیغمبر ہیں، اور ان کی کامل تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام مسجد کا شروع کیا